آج ہم کچھ پوائنٹس کلیئر کریں گے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں کوئی بات کرے۔ مجھے پتہ ہے کہ اب لوگ مجھ پر بہت ساری تنقید بھی کریں گے کہ تم اپنے ملک کے خلاف جا رہے ہو، مگر میں اپنے ملک کے خلاف نہیں جا رہا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، اور آپ کا یہ تنقید جائز بھی ہے۔ ہمارا ملک یہ نہیں کہ بہت خراب ہے، مگر یہاں ہمارا فیوچر جو ہے وہ انسیکیور ہے۔ اگر آپ یہاں پر اپنا بزنس سٹارٹ کرو گے تو آپ کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہے کہ آپ کا یہ بزنس آگے فیوچر میں سیٹ اپ ہوگا یا ان مافیا سے بچ پائے گا یا نہیں، ہائی ٹیکسز سے بچ پائے گا یا نہیں۔ اور سب سے مین ریزن جو ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ یہاں ہم تھوڑا سا سیکیورٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کتنے سیکیور ہیں پاکستان میں۔ پہلی بات ہم آ جاتی ہے یونیورسٹی پر۔ آپ ایک ادارے کو پے کرتے ہو تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایتھیکلی پیش آئے۔ ادھر آپ اگر ایڈمنسٹریشن میں جاتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ کوئی اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے، اور اگر آپ اس کے ساتھ دوسری بات کرو گے تو آپ کو یونیورسٹی سے باہر کر دیا جائے گا۔ تو ادھر اگر آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہو اگر آپ کو یونیورسٹی والوں نے نکال بھی دیا تو پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی عزت کو نیلام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہم اس پر خاموش ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو یونیورسٹیز میں اس طرح کا حق اور رائٹ نہیں دیا جاتا جس کے آپ حقدار ہو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری یونیورسٹی، اسکول، کالج، یہ سب ایجوکیشن سسٹم آج کل بزنسز چل رہے ہیں۔ یہ کوئی اس کو پڑھی نہیں ہے کہ آپ اپنا فیوچر سیٹ کروائے، یا اس کو پڑھی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک پراپر سی یونیورسٹی بنائے، اس کا ماحول اچھا کرے، کالج بنائے، اس کا ماحول اچھا کرے۔ کسی کو یہ نہیں پڑھی، یہ صرف ایک بزنس سائٹ ہے، پیسے کماتے ہیں، اس کا فیوچر آپ کا جائے باڑ میں۔ فار ایگزامپل اگر کل کو آپ کو یونیورسٹی سے نکال بھی دیا گیا تو پھر آپ کا غریب باپ جو ہوگا وہ دھکے کھاتا رہے گا اور کہے گا کہ میرے بیٹے کو واپس سے اندر کر دو، اور منتیں کرے گا۔ تو لہٰذا جیسا سسٹم چل رہا ہے اس پر خاموش ہی رہنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ موقع دیکھ کر اس ملک سے باہر جانے کی کوشش کریں۔ اور ہم یہ ایجوکیشن اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو سوسائٹی پر ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، وہ ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ بھائی تم نان ایجوکیٹڈ ہو، تمہیں وہ ویلیو پھر نہیں ملے گی سوسائٹی میں، اور ساتھ میں بندہ اتنے پیسے بھی خراب کرے ایجوکیشن پر، اور ساتھ میں اپنی عزت بھی خراب کرے، اور اس وجہ سے چپ ہو کہ تم ایک مڈل کلاس فیملی سے ہو، اور اس ملک میں تمہارے لیے کوئی اصول، کوئی رائٹس، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، پختون آیا ہر دن ایک نہ ایک پختون کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج ایک بندہ مر گیا، 2-3 دن یا ہفتہ سوشل میڈیا پر بہت گرما گرمی ہوگی، کیوں مارا، اس لیے مارا، اس کے ویڈیوز آئیں گے، اگر پھر 1 ہفتے 2 ہفتے بعد پھر یہ خاموش، پھر یہ سسٹم سب کچھ خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ جو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم اس کو مار بھی دینا تو پھر یہ ہفتے 2 ہفتے تک یہ لوگ بولتے رہیں گے، پھر خاموش ہو جائیں گے۔ تو یہ حال نہیں ہے، سمتھنگ بگ، کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ مجھے تو جتنا لگتا ہے کہ 30 یا 35 سال کے بعد یہ پختونوں کا نام و نشان اس پاکستان سے اور اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، جیسا سسٹم ابھی سٹارٹ ہے۔ سیکنڈ بات یہ، اگر آپ نے اپنا بزنس سیکیور کرنا ہے تو آپ پنجاب میں چلے جائیں۔ اگر آپ کو سیکیور رہنا ہے آپ پنجاب میں چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے جو کہاں کے پی اور بلوچستان میں سٹارٹ ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہاں بھی آپ کو خاموش رہنا پڑے گا، شرط صرف یہی ہے۔ اور پنجاب اس لیے جاؤ کیونکہ وہ پاکستان میں آتا ہی نہیں ہے۔ 2007 میں بینظیر بھٹو کا قتل کچھ نہیں بنا، APS پشاور پر حملہ، 150 سے زائد بچے شہید، کوئی بھی نہیں بولا۔ 2008 میں اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل پر حملہ، کچھ بھی نہیں بنا۔ یہ سب سسٹم جاری ہے، اور بس ہم ایسے دیکھتے رہیں گے اور خاموش ہوتے رہیں گے اس پر۔